سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الحمد لله هو الفقه الأكبر والجامع الكبير لزيادات فيده المقصود الدرر والغرر به الهداية ومنه البداية وإليه النهاية بحمده المكاية ونقاية الدراية وعين العناية وحسن الكفاية. والصلاة والسلام على الإمام الأعظم لرسول الكرام مالكي وشافعي أحمد الكرام. يكون الحسن بلا توقف محمد الحسن وابو يوسف فإنه أصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط. البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المختار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقي الأبهر والمجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنية وبه الغنية ومراك الفلاح وإمداد الفتى وإداء الإسلام ونور الهدى وكشف المدبرات وحذر المنتقات وإناب المبتغى وتنوير البصائر وظواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه النظائر مغني السائلين ونساب المساكين الحافظ القدس لكل كمال قدسي وإنسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وانف الوسائل لأصحاب السائل بيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكل الطرفين والختنين الكريمين كلهم منها نور العين وعلى مجتهدي ملة وأئمة أمتي خصوصا على الأركان الأربعة وأنوار النامية وابناه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وتحفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرائع المهذب بكل زين وعلينا معهم وبهم ولهم يا أرحم الراحمين. آمين 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 والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، آج کا موضوع اولیاء کرام علیہم رضوان آپ کی شان کے حوالے سے اور بالخصوص سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 25 سفر المظفر آپ کا یوم عرس بھی تھا، تو اسی مناسبت سے سیدی اعلیٰ حضرت کی زندگی کے چند پہلوؤں کو لے کے ڈسکس مختصر سے وقت میں کیا جائے گا. یاد رکھیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی نسبت سے ہمیں بریلوی بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ بہت ہی بلند پایا اللہ تعالیٰ کے ولی، اور بلکہ آپ کو مجدد کہا جاتا ہے کہ آپ جو 100 سال کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جو تجدید کرنے والا مجدد ہوتا ہے ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے. خیر، آپ تھے کون، آپ کی ابتدائی زندگی کیا ہے؟ آپ نا ایک انتہائی دینی گھرانے کے اندر، جن کا دینی اور علمی اور روحانی بہت ہی گہرا جو ہے نا گھرانہ، اس گھرانے کے اندر آپ نہ پیدا ہوئے
نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد محترم کا نام ہے۔ آپ کی زندگی کے کچھ ابتدائی ایام دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے جو ابتدائی ارلی ایج ہے آپ کی وہ کیسی تھی۔ آپ 4 سال کی عمر کے اندر، 4 سال عمر ہوتی کتنی ہے اور 4 سال کی عمر کے اندر بچے کو سمجھ بوجھ کتنی ہوتی ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ آپ سیدی اعلیٰ شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے 4 سال کی عمر کے اندر ناظرہ قرآن پاک مکمل فرما لیا تھا، اور 6 سال کی عمر کے اندر آپ نے ایک بہت بڑے مجمع کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے موضوع پہ پہلی تقریر فرما دی تھی۔ ابھی 6 سال کی عمر ہی ہے، کیا سمجھ ہے، کیا بوجھ ہے، کیا جانتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے آپ نے میلاد کے موضوع پہ تقریر فرما دی تھی۔ اور 8 سال کی عمر کے اندر، زیادہ وقت کوئی نہیں ہوا، 8 سال کی عمر ہے آپ کی، تو آپ نے ایک ہدایت النحو، یہ کتاب ہے گرامر کی، آپ نے نحو کی کتاب ہے ہدایت النحو، اس کتاب کے اوپر آپ نے عربی زبان کے اندر اپنا حاشیہ تحریر فرما دیا تھا۔ یہ آپ کی شان ہے۔ اچھا جی، 8 سال سے آگے جاتے ہیں، آپ کی عمر ہوئی 13 برس 10 ماہ اور 5 دن، ابھی 14 برس بھی پورے نہیں ہوئے۔ 13 برس 10 ماہ اور 5 دن کے اندر آپ نے جتنے بھی مروجہ علوم تھے، یعنی کہ ہمارے لفظوں میں اگر کہہ لیں کہ آپ نے درس نظامی اور دورہ حدیث مکمل فرما لیا، یعنی کہ 13 سال 10 ماہ 5 دن کے اندر ہی جتنے بھی مروجہ علوم تھے آپ نے وہ سارے کے سارے ان کے اوپر دسترس حاصل کر لی، آپ نے ان سے فراغت حاصل کر لی، اور اسی دن آپ کی جب دستار بندی ہوئی، آپ نے اسی دن ہی 13 سال 10 ماہ 5 دن آپ کی عمر تھی، اسی عمر کے اندر آپ نے سب سے پہلا اپنا فتویٰ بھی جاری فرما دیا تھا۔ یعنی کہ اتنی کم عمری کے اندر یہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی۔ ابھی تو ہم ان کی نا ارلی ایج کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ان کے کارنامے شروع کی زندگی میں کیا تھے، اگلی زندگی کے اندر جو کارنامے اس کا تو کوئی اندازہ لگانا ہی ممکن نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ پیدائشی طور پہ اللہ تعالیٰ کے ولی پیدا ہوئے تھے۔ اچھا جی، آپ نے جو پہلا فتویٰ دیا نا، یہ فتویٰ بھی کوئی معمولی نہیں دیا۔ فتویٰ ہوتا نا جی، مسئلہ پوچھا جاتا ہے جی، مسئلہ ردات، یعنی کہ دودھ پلانے کے والے سے نا مسئلہ ردات، اس کے اوپر آپ سے پہلا فتویٰ پوچھا گیا کہ اگر کسی شخص کے منہ کے رستے مطلب ہے دودھ چلا جائے پیٹ میں تو ردات ثابت ہو جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ پوچھا گیا، فتویٰ یہ پوچھا گیا سیدی اعلیٰ حضرت سے کہ اگر کسی کے ناک کے رستے دودھ چلا جائے پیٹ تک تو کیا ردات ثابت ہو جائے گی یا نہیں؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے ہاں نا کے اندر جواب نہیں دیا، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک پوری کتاب کے حوالے سے نا کہ آپ نے پورا ایک جامع جو فتویٰ نا وہ ارشاد فرمایا، اور اس فتوے کے اندر آپ نے قرآنی آیات لے کے، احادیث مبارکہ لے کے اور فقہی نصوص لے کے آپ نے یہ ثابت کیا کہ اگر ناک کے رستے بھی دودھ پیٹ تک پہنچ جائے تو ردات ثابت ہو جاتی ہے۔ اور ردات کا مسئلہ یہ ہے کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں نا، وہی رشتے ردات کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ردات ثابت ہو جائے، ایک شخص ہے اس نے اپنی والدہ کا مطلب ہے والدہ نسب کی وجہ سے نا، اس کی والدہ، اس کے بہن، اس کی دیگر رشتہ دار جو ہے نا اس کے جو حرام ہے، بھتیجی، اس طرح یہ سارے نا نسب کی وجہ سے یہ رشتے حرام ہیں، اور یہی رشتوں کے اندر اگر ردات ثابت ہو جائے تو ردات کی وجہ سے بھی یہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ احتیاط ہے اور یہ مسئلہ بھی ہے۔ آگے چلیں، سیدی اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے یہ فتویٰ جب دیا نا، 13 برس 10 ماہ اور 5 دن آپ کی عمر تھی، سب سے پہلا آپ نے فتویٰ جب یہ ارشاد فرما دیا، فتویٰ لکھنے کے بعد آپ نے یہ فتویٰ اپنے والد گرامی کو ان کے طرف بھیجا۔ آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت جید اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ یعنی کہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
آپ کو مفتی اعظم ہند بھی کہا جاتا تھا، یعنی کہ آپ کا فتویٰ اتنا چلتا تھا، آپ اتنے قابل شخص سے۔ اب نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سیدی اعلیٰ حضرت کے باپ ہیں، والد گرامی ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت نے رداد کے موضوع پہ مسئلے پہ جب پہلا فتویٰ لکھا تو تصحیح کے لیے، چیک کروانے کے لیے آپ وہ فتویٰ نہ اپنے والد گرامی کے پاس لے گئے۔ جب والد گرامی نے آپ کا فتویٰ اس طرح پڑھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کیسا بہترین جواب دیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اور فقہی نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے کیسا آپ نے جواب دیا ہے، تو آپ اتنے متاثر ہوئے اور آپ نے اپنی دستار اتار کے اپنے بیٹے کے سر پہ رکھ دی اور کہا بیٹا آج سے فتوے تو ہی دیا گا۔ یہ ہیں سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اچھا جی، آپ کا جو مرکز تھا، آپ کا جو محور تھا سوچ کا، آپ کے جو والہانہ محبت تھی، عقیدت تھی، جس کی وجہ سے آپ نہ جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت اس بات میں کوئی شک نہیں بہت بڑے عالم دین ہے، لیکن آپ کا جو شعرا ہے نا، وہ سب سے زیادہ جو شعرے والی بات ہے وہ یہ بات ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے سینہ اقدس کے اندر عشق رسول کا جذبہ تھا، وہ اسی جذبے کے ساتھ سچار تھے اور وہ جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نا والہانہ محبت کرتے تھے، اور جس کو بھی دوست بناتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے ہی بناتے تھے، اور جسے دشمن رکھتے اسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہی دشمن رکھتے تھے، اور ایسی دشمنی کرتے تھے، ایسی دشمنی کرتے تھے کہ سیدی اعلیٰ حضرت ان کے پاس بیٹھنا، سلام لینا تو دور کی بات، آپ ان سے آنکھیں ملانا گوارا نہیں تھے کرتے، آپ بلکہ دشمنوں کو لیے ننگی تلوار تھے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ کل کے رضا ہے خنجر خون خواہ برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بریلوی اپنی بات کرتے ہیں نا کہ میرا رضا کا جو خنجر ہے نا، کل کے رضا ہے نا، یہ خنجر ہے خون خار برق بار، میرا جو کلک ہے نا یہ بڑا خنجر ہے، اور ایسا خنجر ہے جو خون سے چلتا ہے، خون پیتا ہے، اور کتنی تیزی سے چلتا ہے، برق بار، اتنی تیزی سے چلتا ہے جس طرح بجلی چلتی ہے، یعنی کہ میرا جو قلم ہے نا یہ خنجر کی مانند ہے، اور ایسا خنجر ہے جو خون بہاتا ہے اور اتنی تیزی سے چلتا ہے جس طرح بجلی چلتی ہے۔ کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا جو کلک ہے نا یہ خنجر ہے اور خون پینے والا خنجر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بجلی کی مانند چلتا ہے۔ کن کے اوپر چلتا ہے؟ جتنے بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کے اوپر چلتا ہے۔ انہیں میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنی خیر منائیں، اگر شر کیا تو احمد رضا کا کلک تمہاری گردن پہ آیا۔ یہ تھے سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی۔ آپ فرماتے وہ ہے نا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، عدو کے سینے میں جو غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار سے پار ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جو گستاخوں کے اوپر ضربیں لگائیں اور ان کا جو رد بلی کیا اور ان کے ساتھ جو دشمنی آپ نے کی، اور دشمنی کرنے کے ساتھ وہ دشمنی آگے بھی منتقل کی، اور ایسی منتقل کی کہ آج تک دشمن کے سینے کے اندر غار بنی ہوئی ہے سیدی اعلیٰ حضرت نے جو بنائی ہوئی ہے۔ یہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے اوپر پہرا دینا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پہ آپ نے ایسا پہرا دیا اور ایسا پہرا دیا، بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے چمکھی لڑائی لڑی ہے۔ آپ نے جو کافر تھے، جو گستاخ تھے، جو دین دشمن تھے، انگریز تھے، ان سب کے ساتھ آپ نے لڑائی لڑی۔ ان کے ساتھ ساتھ جو مسلمان ہو کے دعویٰ مسلمانی کا کرتے تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے منکر تھے، شان الوہیت کے اندر انہوں نے جو ہے نا نقب زنی کر دی، اولیاء کی شان کے حوالے سے انہوں نے نقب زنی کر دی، صحابہ کرام علیہم رضوان کے شان کے حوالے سے آپ نے ان سب کے خلاف نہ چمکھی لڑائی لڑی۔ بزرگ فرماتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پہ جو پہرا دیا نا، وہ ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کے دیا، یعنی کہ جس طرح بندہ گھوم کے دشمنوں کا مقابلہ کرتا نا، اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت نے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت نے جس کے ساتھ جو بھی محبت رکھی نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے رکھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ ایک دفعہ نا آپ کے بیٹے اونا آپ کو بلانے گئے کہ باہر نا نواب ایک آیا ہے، تو آپ اس طرح کریں ان سے مل لیں۔ وہ کہتا ہے میں نے ملنا ہے، تو چلو اس طرح ہو جائے گا کہ جو مدرسہ ہے ہمارا اس کے لیے وہ کو تعاون بھی کر دے گا۔
تو آپ ان سے ملنے آیا آپ سے، تو آپ مل لیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو کہ مجھے یہ بتا کہ جو نواب آیا ہے اس کا مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اگر تو وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا قائل ہے پھر ہم اسے مل لیتے ہیں، اگر وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا منکر ہے تو ہم اسے اور اس کے پیسوں کو ساروں کو دراتے ہیں، جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہم اسے ملنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت جس کے ساتھ جو بھی رشتہ رکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے ہی رکھا۔ آپ جب بھی بات کرتے، جب بھی کسی سے ملنا ہوتا یا کوئی ملنے آتا تو یہی پوچھتے کہ اس شخص کا مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوتا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق دیوانہ ہوتا تو اس سے مل لیتے، ورنہ اس سے ملتے نہیں۔ دشمنوں کے ساتھ آپ نے چمکھی لڑائی لڑی۔ اب آپ کی عمر مبارک ہوئی 23 برس۔ 23 برس کی عمر کے اندر 23 ایئرس آپ کی عمر تھی۔ آپ نے 23 سال کی عمر کے اندر پہلا حج فرمایا، اور پہلا حج فرمانے کے لیے آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ گئے۔ اب اس سفر کے اندر بھی بہت ساری ایسی باتیں جو سیدی اعلیٰ حضرت کا ایمان و عقیدہ ظاہر کرتی ہیں۔ ایک بات ان کے اندر سنا دیتا ہوں۔ اس طرح ہوا کہ سفر کے دوران جہاز پہ تھے، تو جس کشتی کے اندر تھے، سمندر سے وہ گزر رہی تھی تو جس کشتی کے اندر تھے وہ ہچکولے کھانا شروع کر دیا اس نے۔ تو جو ملا تھا اس نے کہا جی طغیانی اس قدر آ گئی ہے، حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ اب کشتی ڈوبنے والی ہے، آپ اس طرح کریں جو پڑھنا پڑھ لیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت اس کشتی کے اندر بیٹھے تھے، بڑے مطمئن بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کشتی ڈوب نہیں سکتی، جو مرضی ہو جائے یہ کشتی نہیں ڈوب سکتی، یہ اپنی منزل پہ پہنچے گی۔ بعد میں اس طرح ہوا کہ وہ طغیانی کم ہوتی کم ہوگی اور کشتی سنبھل گئی، اور وہ کنارے پہ جب پہنچی تو باہر نکلے تو سیدی اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی سیدی اعلیٰ حضرت کے ساتھ تھے۔ آپ نے پوچھا بیٹا آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، کس بنا پہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کشتی نہیں ڈوبے گی؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ایمان اور عقیدہ چیک کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائے تعلیم ارشاد فرمائی تھی سفر والی، وہ میں نے پڑھ لی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ جس نبی کی جو تعلیمات پہ میں عمل کر کے دعا پڑھ کے سفر پہ روانہ ہو رہا ہوں وہ اس نبی کی سچی تعلیمات ہے۔ یہ کشتی اپنے مقام پہ پہنچے گی کیونکہ سرکار نے جو فرمایا حق ہی فرمایا۔ یہ آپ کا ایمان اور عقیدہ تھا۔ کئی اور ایک اور مقام پہ سیدی اعلیٰ وہ بیماری کے لیے بھی دعا ارشاد فرمائی یہی ہے کہ دعا پڑھ لینی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ایک تو یہ کھانا کھاتے وقت دعا پڑھ لینی چاہیے۔ دوسرا کہ اگر کوئی شخص آفت زدہ ہو تو اس کی طرف دیکھ کے پڑھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا تعلیم فرمایا کہ جو شخص آفت زدہ ہو اس کے سامنے یہ دعا پڑھی جائے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ جو آفت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا اسے وہ بیماری نہیں لگے گی، وہ آفت نہیں اسے پہنچے گی۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے طاعون کے مرض کے اندر جو شخص مبتلا تھا اسے دیکھ کے یہ دعا پڑھ لی تھی۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت کو جو طاعون کی بیماری کے آثار ہوتے ہیں وہ نمایاں ہونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو طاعون ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے طاعون نہیں ہو سکتا، جو مرضی ہو جائے مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ ایک دو دن کے بعد آپ کے وہ آثار فوراً ہی ختم ہو گئے۔ اب وہ طویل واقعہ کس طرح ختم ہوئے کیا ہوا، لیکن وہ آپ کو طاعون نہیں تھی، وہ آثار ختم ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم کس طرح کہتے تھے کہ آپ کو طاعون نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا تعلیم فرمائی تھی وہ میں نے مریض کو دیکھ کے پڑھی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جب نبی علیہ السلام نے جو حکم ارشاد فرما دیا ہے، جو دعا تعلیم فرما دی ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے لیکن مجھے طاعون ہو سکتا نہیں۔ یہ تھا آپ کا ایمان اور عقیدہ۔ اب جب آپ حج کے سفر پہ گئے، آپ نے بیت اللہ کا حج کرنے کے بعد جب الوداعی طواف کیا تو آپ نے کعبے کی شریف کو دیکھ کے اپنے شعر پڑھا، آپ نے فی البدیع اپنی نعت لکھ دی اور وہ پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھیں۔
آب زمزم تو پیا اور خوب بجھائیں پیاسیں، اب آب کوثر کا بھی دریائے رحمت دیکھیں۔ اور پھر آپ نے کعبے کی طرف سے ایک اور شعر، غور سے سن رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھیں۔ آپ نے کعبہ شریف کی طرف سے بھی یہ پھر شعر پڑھا۔ آگے جب سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکہ مکرمہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ظاہری بات آپ عاشق صادق تھے، آپ کے دل کے اندر نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی بڑی تڑپ تھی، لگن تھی، تمنا تھی۔ ایک دن گزرا زیارت نہیں ہوئی، دوسرا دن گزرا زیارت نہیں ہوئی، تیسرا دن ہو گیا نا، تو سیدی اعلیٰ حضرت کے دل کے اندر نا تڑپ بہت بڑھ گئی۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آگے، روضہ انور کے سامنے آگے، آپ نے نا فی البدیہہ اپنا کلام شروع کر دیا۔ آپ نے اپنا کلام جب شروع کیا نا، تو کلام پڑھتے پڑھتے جب وہ آپ نے کلام شروع کیا کہ کیا جی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب یہ آپ سے مقطع نہ دہرانے لگے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، یہ آپ کا مقطع تھا، آپ بار بار اس کو دہراتے جا رہے ہیں، اس مصرے پہ نا آپ تکرار کرتے جا رہے ہیں، بار بار آپ پڑھتے جا رہے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ احمد رضا کس چیز کا مان کرتا ہے تو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تجھے دیدار کروا دے؟ تیرے جیسے لاکھوں یہاں پہ کتے ہزاروں پھرتے رہتے ہیں، تو کس چیز کا مان رکھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار کا مشتاق بنا ہوا ہے۔ جب یہ چیز کا آپ تکرار کر رہے تھے بار بار، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، جب بار بار آپ نے تکرار کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انعام یہ عطا فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدی اعلیٰ حضرت کو جاگتی آنکھوں سے جاگتے ہوئے دیدار فرما دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت جب حج کے موقع پہ آپ مدینہ شریف نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ کلام پڑھنے کے بعد جب اس کو بار بار تکرار کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتی آنکھوں سے دیدار فرمایا۔ یہ تھے سیدی اعلیٰ حضرت۔ اور آپ کی قابلیت کیسی تھی؟ آپ کی قابلیت یہ تھی کہ آپ نے یہ الدولۃ المکیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے موضوع کے اوپر لکھی سیدی اعلیٰ حضرت کی کتاب۔ آپ مکے میں تھے تو مسئلہ یہ چل گیا کہ لوگوں نے کہا جی، بعض اعتراض کرنے والوں نے کہ جو سنی ہوتے ہیں نا، یہ نبی کے علم کو رب کے علم کے برابر کر دیتے ہیں۔ آپ کو شدید بخار چڑھا ہوا تھا، شدید بخار تھا، اور آپ وطن کے اندر بھی نہیں تھے، آپ کے پاس لائبریری بھی نہیں تھی کہ کتابیں ہوتی وہاں سے آپ حوالہ جات نوٹ کرتے، چیزیں یہ ساری کرتے۔ آپ کے پاس کسی قسم کی اپنی کوئی لائبریری کی کتب بھی نہیں تھی، آپ بخار کے اندر بھی شدید مبتلا تھے، اور آپ سفر کی حالت میں۔ لیکن جب اعتراض ہوا کہ سنی جو ہیں یہ نبی کا علم رب کے علم کے برابر کر دیتے ہیں، تو آپ کو جلال آیا۔ آپ نے 8 گھنٹوں کے اندر، صرف 8 گھنٹوں کے اندر آپ نے پوری کتاب الدولۃ المکیہ تحریر فرما دی۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا نبی علیہ السلام کے علم غیب کے موضوع کے اوپر، بعد میں لوگوں نے پوچھا اے امام صاحب آپ بتائیں کہ نہ آپ کے پاس کوئی کتب تھی، حوالاتی کتب جنہیں آپ دیکھتے، حوالے نوٹ کرتے، باقی چیزیں ساری نوٹ کر کے آپ لکھتے، تو آپ نے صرف 8 گھنٹوں کے اندر یہ کس طرح کتاب لکھ دی؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ میں نے خود تھوڑی لکھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے گئے احمد رضا لکھتا گیا۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت کی نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پہنچ تھی۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے 1 ماہ کے اندر، صرف 30 دنوں کے اندر آپ نے پورا کا پورا قرآن کریم حفظ فرما لیا۔ ہر روز 1 پارہ حفظ کرتے تھے اور رات کو تراویح کے اندر وہ سنایا کرتے تھے۔ یہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قابلیت عطا فرمائی تھی۔ پھر اس کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت آپ نے 1000 سے زائد کتب لکھی، اور ایسی ایسی ضخیم کتب لکھی کہ ان کا ثانی کوئی ملتا نہیں۔ آپ نے 1000 کتب، صرف کہنے کے اندر ہوتا ہے کہ 1000 کتب ہوتی کتنی ہے، اور فتاوی رضویہ شریف آپ نے 33 جلدوں کے اندر لکھ دیا۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی، آپ کے کمالات، اور آپ کے کمالات کی بات ہی کیا۔ لیکن جب سیدی اعلیٰ حضرت عاشق رسول اتنے تھے، عشق آپ کے اندر اتنا تھا
کہ کسی نے فتویٰ پوچھ لیا کہ ایک مولوی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نا یتیم کہہ دیا ہے، تو آپ جلال کے اندر آگے آپ نے کہا اس مولوی کو پتہ نہیں ہے حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف الکرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و نموز کا اس طرح پہرا دیتے تھے، دفاع کرتے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے یتیم کا لفظ بھی آپ نے سننا گوارا نہیں کیا، اور آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے جواب دیا کہ سرکار کے لیے یہ والے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ اور جب سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کنز الایمان جو ہم پڑھتے ہیں، یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے کنز الایمان، آپ نے جب تحریر فرمایا تو آپ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، اور یہ بیان کرتے ہیں، یہ لکھتے یہ تھے ترجمہ، سیدی اعلیٰ حضرت ترجمہ بولتے تھے، اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت قرآن کریم کا ترجمہ اس طرح لکھواتے تھے جس طرح کوئی حافظ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو۔ آپ اس ترتیب کے ساتھ اور بغیر رکے ترجمہ لکھواتے تھے اس طرح، اور ایسا ترجمہ کہ صدر الشریعہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بعد میں چیک کرتا کہ سیدی اعلیٰ حضرت اپنی بڑی سپیڈ کے ساتھ ترجمہ لکھوا دی ہے، پتہ نہیں یہ کہیں پہ کوئی غلطی نہ ہوگی ہوئے انجانے کے اندر، تو میں کہتے کہ تفاسیر کی کتاب لے کر احادیث کی کتاب لے کر جب بیٹھتا اور دیکھتا کہ جو سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ لکھوایا، جو سب سے بہترین تصویر کا سب سے بہترین لفظ والا ترجمہ ہوتا تھا وہ سیدی اعلیٰ حضرت لکھوایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی شان ہے، اور ترجمہ لکھواتے تھے آپ زبانی جس طرح حافظ قرآن سنا رہا ہوتا تھا، یہ آپ کا ترجمے کے اندر، اور لوگوں نے بھی ترجمے کیے، یہ بہت سارے حوالاتی جو ہے نا قرآن کے ترجمے تراجم میرے پاس موجود ہیں، اس میں اشرف علی تھانوی کا بھی ہے، فتح محمد جلندری کا بھی ہے، اسی طرح شاہ عبد القادر دہلوی کا بھی ہے، اسی طرح مولانا مودودی کا بھی ہے، اور بھی کئی ہیں۔ ان جب ترجمے کیے تو شان الوہیت اور شان رسالت کو مد نظر نہیں رکھا، بلکہ ایسی غلطیاں کر گئے، اور ایسے اگر ان کے اوپر دیکھا جائے تو ان کے اوپر ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ ترجمہ یہ کیا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ دی، یہ دوسروں نے ترجمہ کیا۔ جن کے نزدیک نبی ہی بھٹک جائیں تو وہ کیسا نبی ہے جو بھٹک ہی جائے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، یہاں پہ نا ضالن کا مطلب ہوتا ہے گم ہونا، ایک گم ہونے کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ بھٹک گئے، گم ہو گئے، یہ بھٹکنا ترجمہ کر دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ یہ کیا کہ گم ہونے کا ہی کرنا ہے، لیکن ترجمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مطابق کرنا ہے۔ آپ نے ترجمہ یہ کیا، اور تجھے اپنی اے محبوب، اور تجھے اپنے رب کی محبت میں، اور تجھے اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی، کہ تم نبی اے محبوب آپ اپنے رب کی محبت میں اس قدر گم تھے، ہم نے آپ کو راہ دی اور قریب کر دیا، اور تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے۔ پھر آگے ترجمہ کیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو بڑی فتح دی۔ اور دوسروں نے یہ ترجمہ کیا کہ تاکہ اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ بخشے، دوسروں نے یہ ترجمہ کر دیا کہ تاکہ اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے۔ تو جن کے نزدیک نبی گناہ گار ہو جائے، حالانکہ نبی اور فرشتے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، تو نبی گناہ گار ہو گیا نہیں، اگلے پچھلے گناہ بخشنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی نے گناہ کیا تو ہی بخشے، اور کیے نہیں آگے بھی کرے گا وہ بھی بخشے۔ تو قرآن کریم میں تو ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو اگر نبی گناہ کرے، گناہ گار ہو جائے، تو پھر تو گناہ بھی نبی کی سنت بن جائے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ نبی کے شایان شان ترجمہ نہیں، نبی کو گناہ گار کہہ کے اپنا ایمان بچانا کیسے ہے؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ترجمہ کیا، سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تاکہ اے محبوب اللہ تیری وجہ سے تیرے اگلوں اور پچھلوں کی بخشش فرمائے۔
تیرے صدقے سے اللہ تیرے اگلوں اور پچھلوں کی بخشش فرمائے۔ پھر ایک اور جگہ ترجمہ نا قرآن کریم کے اندر دوسروں نے یہ ترجمہ کر دیا وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْمُنَافِقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے گا کہ کون تم میں سے مومن ہے اور کون تم میں سے منافق ہے۔ یہ ترجمہ کر دیا۔ حالانکہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے یا نہیں؟ دلوں کے چھپے راز بھی جاننے والے اللہ تعالیٰ کی ذات، تو جب اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے یہ ترجمہ کر دیا جائے گا کہ تاکہ اللہ معلوم کرے کون مسلمان ہے اور کون منافق ہے، تو اللہ کا علم کے اوپر کیا آ گیا؟ اعتراض آ گیا۔ دوسری بات، اللہ کس سے پوچھے گا؟ کون ہے جو اللہ سے زیادہ جانتا ہے؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا تاکہ اللہ ظاہر کر دے تم میں سے کون مسلمان ہے اور تم میں سے کون منافق ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنا محتاط والا ترجمہ کیا۔ پھر ایک اور جگہ وَمَكَرُ اللَّهُ وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور جو کافر تھے نا وہ مکر کرتے تھے۔ دوسروں نے ترجمہ کیا کافر مکر کرتے ہیں اور اللہ بھی مکر کرتا ہے اور اللہ کا مکر سب سے بہترین ہے۔ دیکھو مکار ہونا یہ کوئی اچھی بات ہے، اور دوسری بات رب تعالیٰ کی ذات یہ نسبت نا کافروں کے ساتھ کر رہی ہے، منافقوں کے ساتھ کر رہی ہے کہ منافق جو ہے نا مکار ہے، یہ بڑے مکار ہیں، اور وہی مکاری اگر رب تعالیٰ کی شان کے ساتھ منسوب کر دی جائے تو بندے کا ایمان کیسے بچے گا؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ آپ نے ترجمہ کیا کہ وہ کافر مکر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہترین ہے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا۔ پھر آگے ایک اور ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ بے شک جو منافق ہے نا وہ اللہ کو دغا دیتے ہیں۔ دوسروں نے ترجمہ کیا کہ بے شک منافق اللہ کو دغا دیتے ہیں اور اللہ بھی انہیں دغا دے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو دغا دے سکے؟ کوئی ہے جو اللہ کو دغا دے سکے؟ اللہ سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے کہ جو اللہ کو کوئی دغا دے دے گا؟ اور دوسری بات، دغا باز ہونا تو یہ برائی ہے، عیب ہے، اور اگر یہ رب تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا جائے تو ایمان کیسے بچے گا؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ جو منافق ہیں وہ اپنے خیال کے اندر رب کو دغا دینا چاہتے ہیں اور اللہ ان کے دغا کی خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے۔ دوسروں نے ترجمہ کیا کہ اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے، ہنسی کرتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ تو ٹھٹھا کرنا، ہنسی کرنا، مذاق کرنا یہ رب تعالیٰ کی کوئی شایان شان ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت۔ پھر ایک اور جگہ کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ جو کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ دوسروں نے ترجمہ کیا کہ وہ جو کافر ہیں انہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، یعنی کہ انہیں اثر کوئی نہیں۔ لیکن کافروں کو ڈرانے، اگر ڈرانا نہیں ڈرانا برابر ہوتا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر جو دعوت دینے کے لیے ہے کہ نیکی کا حکم دینا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے، پھر اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ کہ اگر کسی نے سمجھنا ہی نہیں ہے کافروں کے اوپر ان کے برابر ہے، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تو پھر قرآن کے اندر جو ڈرایا گیا کافروں کو اس کا معنی کیا ہے؟ یہ تو کنٹراڈکشن پیدا کر دی ترجمہ کرنے والوں نے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ آپ دوسروں نے ترجمہ کیا کہ وہ جو بے شک کافر ہیں آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، انہیں کوئی اثر نہیں۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، آپ نے فرمایا وہ جو کافر جن کی قسمت میں کفر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، جن کی قسمت کے اندر کفر ہے۔ یہ تھا سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ۔ اور آج لوگ اعتراض کرتے ہیں جی سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی ترجمے کے اندر گستاخی کر دی ہے جی، اس طرح کر دیا جی، عفریت تھا جو عفریت تو سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر دیا کہ وہ سرکش جن، مطلب ہے خبیث جن۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا عفریت کا کہ خبیث جن۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی سلیمان علیہ السلام کے صحابی کی گستاخی کر دی، بعض جہالا مرزا جیلمی جیسے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ عفریت کا معنی خبیث جن، یہ تو ہم ثابت کرتے ہیں
لیکن جو کہہ رہا ہے کہ جو عفریت تھا سلیمان علیہ السلام کا صحابی، وہ ثابت کرے کہ عفریت کا معنی سلیمان علیہ السلام کا صحابی کس طرح ہے۔ اور بھائی جب سلیمان علیہ السلام نے کہا نا کہ کون ہے اللہ کے نبی سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے کہا نا کہ کون ہے جو تخت بلقیس لائے گا، تو عفریت بولا کہ میں لاؤں گا، عفریت جن تھا وہ بولا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، وہ خبیث جن بولا کہ میں لاتا ہوں۔ اب اس نے کہا جی مطلب اعتراض کرنے والے نے کہہ دیا کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے گستاخی کر دی ہے، دیکھو جی سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا، اور سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا صحابی رکھنا تھا یا خبیث رکھنا تھا؟ جو سلیمان علیہ السلام کا کہا ماننے والا ہے۔ تو یاد رکھیں سورہ سعد لے لیں، سورہ انبیاء لے لیں، سورہ سبا لے لیں، اور بھی کئی صورتوں کے اندر یہ بات آپ کو مل جائے گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جو جن کیے تھے، جنات کیے تھے، وہ سرکش بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، اور بلکہ من الشیطان والغواص کا بھی معنی ہے کہ جو جتنے بھی شیاطین تھے وہ سارے کے سارے مطلب ہے مسلمان ہوں یا شیطانی ہوں۔ شیطان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ شیطانی سرکش جن اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کیے تھے، کیا کرنے کے لیے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ جو حکم ارشاد فرمائے عمارت بنانی ہے عمارت بنائیں، اور آپ حکم ارشاد فرمائے تو سمندر کے اندر غوطہ لگا کے وہاں سے ہیرے جواہرات لائیں۔ یہ قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطانی سرکش جن بھی اور مسلمان بھی سارے کے سارے جنات سلیمان علیہ السلام کے تابع کیے تھے۔ اور دوسری بات رہ گئی کہ عفریت کا معنی کیا ہے، سرکش جن کس طرح بنتا ہے، خبیث جن کس طرح بنتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر 2324 حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ عفریت نا میرے پاس آیا تاکہ میری نماز خراب کرے، عفریت جن میرے پاس آیا تاکہ میری نماز خراب کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عفریت جن میرے پاس آیا نماز خراب کرے، تو جو نماز خراب کرے وہ صحابی ہو سکتا ہے یا خبیث ہو سکتا ہے؟ وہ خبیث ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے تو ترجمہ کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کے مطابق کیا ہے، اور قرآن کریم کی جو نص ہے اس کے ثابت مطابق کیا ہے۔ رہ گئی بات یہ عربی ہے، عربی کے اندر لسان العرب ہے، المنجد ہے، یہ جا کے وہاں پہ عفریت کا ترجمہ دیکھ لیں، وہاں پہ سرکش اور خبیث ہی ملے گا۔ اس کے بعد ایک اور بات، گوگل ہے، گوگل کوئی نہیں کسی کے پاس لسان العرب المنجد بھی نہیں ہے، تو گوگل آپ کے اوپر آپ ٹائپ کر لیں کہ عفریت کا معنی کیا، وہاں پہ بھی سرکش اور خبیث ہی ملے گا۔ اس لیے سیدی اعلیٰ نے جو بھی ترجمہ کیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے وہی ترجمہ کیا ہے جو قرآن و سنت کے عین مطابق بنتا ہے۔ اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت کی شاعری بھی قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور آپ کی شاعری بلکہ فتووں کی حیثیت رکھتی ہے۔ وقت کافی ہو گیا، انشاءاللہ کبھی پھر وقت ملا تو آپ کی شاعری آپ کو سناتے رہتے ہیں، پھر انشاءاللہ سنا دیں گے۔ آخر پہ یہی بات ہے کہ بار بار یہی کہتا ہوں کہ اہل سنت کے عقیدے کا حامل لوگ یہ پوچھتے ہیں جی بریلوی نیا فرقہ بن گیا، یہ ہو گیا، سیدی اعلیٰ حضرت سے پہلے کون بریلوی تھا؟ تو ہم کہتے ہیں بڑے سادہ الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ جو اہل سنت کے عقائد تھے ان کی تشریح سیدی اعلیٰ حضرت نے قرآن و سنت کے مطابق جو کی، ہم اس تشریح کو مانتے ہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت کی جو تشریح ہے اس کو ماننے کی وجہ سے ان کی نسبت کی وجہ سے اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں۔ بڑے سادہ لفظوں میں یہ کہہ دوں تو وہ یہ بات ہے کہ اہل سنت کے عقیدے کا حامل امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد اور اعلیٰ حضرت بریلوی کا پیروکار سنی حنفی بریلوی کہلاتا ہے۔ بریلوی ہونا گمراہی سے بچاتا ہے، کیونکہ جو حقیقی معنوں کے اندر بریلوی ہوتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ کبھی بریلوی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔